ایک حدیث البتہ صحیح ہے، صحیح سند کے ساتھ، فضائل صحابہ کتاب ہے، احمد بن حنبل کی یہ روایت میں نے وہ 72 حدیث میں بھی شامل کی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہوں گے اور میری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے۔ تو یہ سیدنا علی کا قول ہے، اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ اگر کسی صحابی کا قول غیبی خبر سے متعلق ہو تو یہ امپلائڈ ہوتا ہے کہ یہ نبی کے بتانے پر ہی موقوف ہے، یعنی نبی نے خبر دی ہے تب ان کو یہ مستقبل کی خبر پتہ ہے، ورنہ نبی کے علاوہ تو کسی کے پاس علم غیب نہیں نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوئی اور شخص تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے۔ تو نبی کو جتنا اللہ تعالیٰ علم غیب دیتا ہے، غیب پر اطلاع دیتا ہے، وہ امت تک پہنچا دی جاتی ہے۔ تو سیدنا علی جب یہ قول بیان کر رہے ہیں تو یقیناً یہ موقوف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے اوپر۔ تو یہ 2 ایکسٹریم رویے امت میں آج تک موجود ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ فرقہ واریت ہو جاتی ہے تو اہل سنت سے اگر آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے جی وہ جس دوزخ میں جس گروہ نے جانا ہے نا وہ یہ رافضی شیعہ ہے، دیکھیں سیدنا علی کے بارے میں کتنا غلوب کرتے ہیں۔ اچھا آپ شیعہ سے جا کے پوچھیں وہ کہیں گے کہ جس بندے جنہوں نے حضرت علی کی دشمنی میں دوزخ میں جانا ہے وہ اہل سنت ہے، یہ دیکھیں کہ یہ حضرت علی کی جب شان بیان ہونی شروع ہوتی ہے تو یہ شیعت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں ایکسٹریم رویے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں بھی ناسبی موجود ہیں جو سیدنا علی سے بغض رکھتے ہیں، آج تک موجود ہیں، اور ان کی زیادہ تر تعداد جو ہے وہ اہل حدیث اور دیوبند مکتب فکر کے اندر موجود ہے۔ آپ کچھ بریلیوں میں بھی ایک کا دکا دانے آنے شروع ہو گئے، اور اسی طریقے سے جو رافضیوں کی اکثریت ہے وہ اہل تشیع کے ہاں پائی جاتی ہے جو کہ سیدنا علی کے بارے میں غلو کرتے ہیں۔ اہل سنت کا درمیان میں مسلک ہے اس حوالے سے، اور اس میں میں وہ امام شافعی کا شعر کوٹ کروں گا ضرور جو انہوں نے دیوان الشافعی، ان کا اپنا دیوان چھپا ہوا ہے، اس میں کوئی سند کی ضرورت نہیں ہے، اور تمام ائمہ محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اس قول کو نقل کیا ہے، اسماء الرجال کی کتابوں میں اس قول کو نقل کیا ہے۔ امام صاحبی رحمہ اللہ نے جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں انہوں نے بھی نقل کیا، امام ابن تیمیہ نے بھی نقل کیا، اور امام ابن کثیر نے بھی، اور باقی سارے ائمہ نے، ابن حجر اسقلانی نے بھی، کہ امام شافعی فرمایا کرتے تھے ان کان رفضا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آل محمد کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے فلیشهد الثقلان انی رافضی، تو جنوں انس گواہ ہو جاؤ اس بات پہ کہ میں رافضی ہوں۔ کہ اگر سیدنا علی سے محبت کا نام شیعہ ہونا ہے اور تم مجھے بلیم کرتے ہو کہ میں علی سے محبت کیوں کرتا ہوں، آل محبت سے محبت کیوں کرتا ہوں، اس کی بنیاد پہ تم مجھے شیعہ کہتے ہو تو گواہ ہو جاؤ میں شیعہ ہوں۔ اور میں نے اس میں پھر ایڈ کیا کہ اگر آج امام شافعی زندہ ہوتے تو میں کہتا کہ شیخ صاحب آپ میرے بھی کچھ اشعار اس میں ایڈ کر لیں، آپ نے تو کہا نا کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے تو میں ہوں رافضی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام اگر وہ غلوف کے درجے میں نہ ہو، بریلوی ہونا ہے تو میں بریلوی ہوں، اگر صحابہ کرام سے عقیدت کا نام اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو، یہ شرط ہے، ادھر بھی معصومیت نہ کلیم کر دی جائے دیوبند کی طرح، اگر اس کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں، اور اگر کتاب و سنت کے منہج کو اور اجماع کو حجت مانتے ہوئے فائنل اتھارٹی ماننا اور اس کے مقابلے پر کسی کی بات کو حجت نہ سمجھنا اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں۔ تو یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے ایک جملوں کے طور پر ہے، باقی الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمیں اسی پر فخر محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم پیدا فرمایا ہے، وسماکم المسلمین، اس نے نام بھی ہمارا مسلمان رکھا ہے، ہمیں اسی پہ فخر محسوس کرنا چاہیے۔ باقی جو یہ فکر کی بات ہوتی ہے، اگر اصحاب الحدیث یا اہل السنہ کی فکر محدثین نے استعمال کی تو یہ فکر کے طور پر تھا، کبھی یہ مسجدوں کے باہر اس طریقے سے تفریق نہیں کی جاتی تھی جس طرح آج کل ہو چکی ہے، اور آج کل بھی ہر جگہ نہیں ہے۔ پورے سعودیہ میں اس طرح کی تفریق نہیں ہے کہ مسجد کے باہر آپ کو اس طرح کی چیزیں ملے، یا ملیشیا کے اندر جن ملکوں کے اندر تھوڑی ہوش آئی ہے تو ان چیزوں سے چیزیں پاک ہیں، اور ایون ہمارے جو یورپ اور امریکہ کے اندر اگرچہ فرقوں کے نام پہ مسجدیں بنی ہیں لیکن کم از کم وہاں پہ اتنی ٹالرنس ہے کہ لوگ تمام کے تمام لوگ ایک جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ یہاں پر لانا تھا انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے گندے کلچر کے اندر کہ یہاں پر لوگ جو ہے وہ مطلب اس طرح فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے۔ آج مجھے ایک بھائی کا فون آیا، اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں فلاں کے پیچھے نماز ہو جاتی، فلاں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، میں ان کو ایک ہی جملہ بولتا ہوں کہ میرے بھائی جس کو آپ کافر نہیں کہہ رہے ہیں نا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ آپ نے اگر یہ اناؤنسمنٹ کرنی ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو اس کو پہلے کافر ڈکلیئر کریں گے۔ اگر آپ میں یہ جرت نہیں ہے نا، آپ مسلمانوں سے سمجھ رہے ہیں نا، اہل البدع سمجھ رہے ہیں، کلمہ کو مشرک سمجھ رہے ہیں، کچھ بھی سمجھ رہے ہیں، کافر کہنے کی آپ کو جرت نہیں ہے نا تو سمجھ لیں کہ وہ مسلمان ہے۔ اب وہ مسلمان ہے، وہ اہل بدعت میں سے بھی ہو سکتا ہے، کلمہ کو مشرک بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جب تک وہ کافر نہیں ہے اس کے پیچھے نماز درست ہے۔ یہ ہے بالکل موٹا سا فارمولہ۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے لوگوں کو اسلام سے باہر نکالنا ہے تو میرے بھائی پھر ٹھیک ہے، آپ سعودیہ والوں کو بھی اپلیکیشن دیں کہ اہل حدیث اپلیکیشن دے دیں کہ جی بریلوی مشرک ہیں، جو بندی بھی چونکہ تقلید کرتے ہیں وہ بھی مشرک ہیں، شیعہ بھی مشرک ہیں، لہٰذا جو ہے چونکہ حرم کے اندر جو ہے وہ مشرکین کا داخلہ ممنوع ہے، لہٰذا سوائے اہل حدیث کے کسی کو حج کرنے کی اجازت نہ دی جائے، اپلیکیشن دیں۔ اور اگر وہ آپ کی اپلیکیشن قبول نہ کرے تو پھر آپ وہی فتویٰ لگائیں کہ اگر وہ نہیں قبول کر رہے تو وہ بھی مشرک، جو حرم میں آنے دے رہا ہے مشرک کو وہ بھی مشرک، اور امام کعبہ جو ان کی لیڈرشپ کر رہا ہے اور اس کے خلاف بول نہیں رہا وہ بھی مشرک، پھر تو بھائی میرے فارمولے آپ لگانے شروع کرتے ہیں۔ اصل میں سب کو یہ بات پتہ ہے، یہ تقریروں میں جوش میں آ کے کتابوں میں اس طریقے سے جوش میں چیزیں لکھ دیتے ہیں، پتہ ان کو بھی ہے کہ اسلام سے نہیں نکالا جا سکتا۔ جن کو اسلام سے نکالنا تھا نا امت نے اتفاق کر کے ان کو اسلام سے نکال دیا ہے، وہ ہے قادیانی، ان کے بارے میں سب نے اتفاق کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی قادیانیوں کے علاوہ کسی مسلمان کے فرقے کو جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے کافر سمجھتا ہے تو بھائی اپلیکیشن پٹ کرے، آپ دیکھیں ذرا پھر کے ساتھ ہوتی کیا ہے۔ اہل حدیث کے خلاف پٹ کریں گے نا وہ ساروں کے بابوں کا چٹا پٹا کھول دیں گے، آپ بریلویوں کے خلاف پٹ کریں گے بریلوی اہل حدیث دیوبند شیعہ کے بابوں کا چٹا پٹا کھول دیں گے، شیعہ کے خلاف پٹ کریں گے نا وہ ان کے سارے بابوں کو ننگا کر دیں گے، جو بندیوں کے خلاف بات کریں گے وہ ان کے بابوں کو ننگا کر دیں گے۔ کیوں کہ سب کے پاس تھوک کے حساب سے ایک دوسرے کے خلاف گمراہ کن نظریات جو ہے نا کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے اس کو جس طریقے سے سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں
بہت کریٹیکل ایشو ہے. جس کو آپ کافر نہیں کہہ رہے اس کے پیچھے آپ کی نماز بالکل درست ہے. یا جرت کریں کافر کہنے کی پھر اگلی بات کریں. اگر آپ یہ جرت نہیں کر رہے تو یقیناً آپ مسلمان سمجھ رہے ہیں. ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں, پڑھیں, ایک دوسرے کے ساتھ نکاح بھی کریں, ایک دوسرے کے ساتھ معاملات بھی کریں, علمی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے چلیں. باقی تو حالت یہ ہو چکی ہے میرے بھائی کہ یہاں تو ایک فرقے کے جو لوگ ہیں ان میں کتنی پارٹی بازی ہیں. ایک گھر کے اندر ایک فرقے کے لوگ ہیں ان میں پارٹیاں موجود ہیں. کوئی ایک جماعت کے ساتھ ہے, کوئی دوسری جماعت کے ساتھ ہے. وہ کہتا ہے جی قربانی دی کھال میں انہوں دینی ہے, وہ کہتا ہے انہوں دینی ہے. اور مولوی کا آواز چلے تو کھال کے لا کے لا جائے چلے جائے. بالکل کئی لوگ ایسے ملے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم 2 بکرے اس لیے دیتے ہیں کہ جی وہ ہم نے ایک جو ہے اس پارٹی کو دینا ہے دوسری پارٹی کو دینا ہے ورنہ وہ ناراض ہو جائے گی. اور دونوں کا مسئلہ ایک ہی ہے. اور اس کے علاوہ سیاسی بنیاد بھی جو ڈویژن ہوئی ہیں وہ الگ سے ہیں. تو ڈویژن تو بہت زیادہ ہے. اور پھر کہتے ہیں جی وہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو گمراہ تو نہیں سمجھتے, گمراہ نہیں سمجھتے. تو میرے بھائی ایک دوسرے کا اس لیول تک آپ رد کرتے ہیں کہ مسجد چھین لیتے ہیں ایک دوسرے سے. اگر گمراہ سمجھ رہے تو تبھی مسجد چھینتے ہیں نا. مسجد کیوں چھینی جاتی ہے کہ میرے والے کریں؟ تو یا سیدھا سیدھا پبلک کو بتائیں کہ یہ مسجد جو ہے ہمارے چندے بٹورنے کے اڈے ہیں. تو چونکہ ادھر سے ہم نے چندے بٹورنے ہوتے ہیں, آپ کی چمڑیاں اتارنی ہوتی ہیں, اس لیے ہم مسجد آپ سے چھین رہے ہوتے ہیں. تو بتائیں پبلک کو, یہی بات ہو سکتی ہے نا. تو یا پھر اگر یہ نہیں کہہ رہے تو آپ ظاہر ہے دوسروں کو گمراہ سمجھ رہے ہیں. گن پوائنٹ کے اوپر ایک دوسرے کی مسجدیں چھینتے ہیں, لڑائیاں کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی ہم ایک ہی ہیں. کوئی ایک نہیں ہوتے میرے بھائی. دیوبند کا مماتی گروہ, حیاتی گروہ, اتنے ایکسٹریم اختلافات ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بریلویوں کے اندر آپ آ جائیں, دعوت اسلامی کو دیکھ لیں اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور سیفیوں کی پارٹی زمین آسمان کی اختلافات ہیں. اہل حدیث کے اندر آپ آ جائیں, وہاں پہ جماعت الدعوہ کو دیکھ لیں, جمعیت اہل حدیث کو دیکھ لیں, زمین آسمان کی اختلافات ہیں. میں مطلب جو کہتے ہیں نا کہ پنجابی محاورہ دائیاں کو نہیں ٹیڑھ چھپے ہوتے ہیں. میں تو سارے نہ رہا, مجھے تو پتا ہے ان کی سب کی کیا صورتحال ہے. چندوں کی بنیاد کے اوپر لڑائیاں ہوتی ہیں اور بعض اوقات جو ہے وہ اسلحہ تک نکال لیا جاتا ہے, مسجدوں کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا ہے, مسجدیں بند ہو جاتی ہیں. ہمارے خود اسلام آباد میں ایک اہل حدیث کی مسجد 1 سال تک بند رہی ہے صرف 2 پارٹیوں کے جھگڑے کی وجہ سے. اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ بڑی مشکل کے ساتھ ایشو جو ہے وہ ریزالو ہوا. اور اس حد تک ہو گئی کہ امام مسجد کو دھمکی لگائی جاتی تھی اگر تو نے ادھر جا کے امامت کرائی نہ تو تیری لتا باندھ دیں گے, اس لیول تک. اور اس مسجد کے دائیں طرف ایک پارٹی نے خیمہ لگایا, بائیں طرف ایک پارٹی نے خیمہ لگایا, دونوں جو ہے وہ نمازیں پڑھا رہے ہیں اور دونوں نے اب اسپیکر لگائے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف رکیے ہوئے, نمازی اندر 4-5 ہیں. یہ حالت ہے مولویوں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش جو ہے نا یہ علماء ہے. اور یہ بات میری بری نہ مانیے گا, سورہ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 175 آن ورڈ اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء سو کی مثال جو ہے کتے کی سی دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو علماء, بلعام بن باورا ایک بہت بڑا عالم تھا یہودی, اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ اس کو کوئی چیز ملتی ہے تب بھی یہ زبان ہانپتا رہتا ہے, نہ ملے تب بھی ہانپتا رہتا ہے. کوئی لالچی نا, یعنی کتے کا کام یہ ہے کہ وہ لالچ میں زبان باہر نکال کے رکھے, چاہے پیٹ بھرا ہوا ہو یا نہ ہو. علماء کی مثال اللہ تعالیٰ نے کتے کی دی ہے قرآن حکیم کے اندر. آپ اندازہ کریں کتنی سخت مثال ہے. ہم بھی یہ بات کرتے ہیں, پنجابی ایک محاورہ ہے کتی چورانا رلی ہے, سنے نا, یعنی چور سے بچانے کے لیے, گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھا جاتا ہے. جب کتا ہی چوروں کو بتانا شروع کر دے کہ فلاں قیمتی مال فلاں جگہ پہ اس کو لوٹ لو, تو اس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے کتی چورانا ڈال گئی ہے, یعنی کتا جو ہے وہ الٹا چوروں کے ساتھ مل گیا. ہمارے علماء کی بھی مثال یہی ہے, وہ علماء جو اپنی پبلک کو یہ کہہ رہے ہیں قرآن و سنت ٹریک نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہ اس سے بڑی کیا دشمنی ہے؟ ہم غیر مسلم کو کیسے قرآن پیش کریں گے اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کو یہ کہہ رہے ہیں قرآن ٹریک نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے قرآن میں وہ کچھ لکھا ہے جو ہمارے عقیدوں اور ہمارے بابوں کے عقیدوں کے خلاف ہے. اگر یہ بات کریں گے تو گمراہی ہوگا نا. تو یہ جو پٹی پڑھا رہے ہیں, مجھے پتا ہے اس سے بڑے اسلام کے دشمن کون ہیں. اب آپ ان کی پگڑیوں سے, داڑھیوں سے, تسبیحوں سے, ان کی شکلوں سے دھوکہ نہ کھائیں. اسلام کے بہت بڑے دشمن ہیں یہ لوگ. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ فرمائے. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ماں باپ, ان کو ماں اور بیٹے دونوں کو جہان والوں کے لیے بہت بڑی نشانی بنایا تھا. ان هذه امتکم امۃ واحدہ, اے نبیوں کے ماننے والوں یہ سب کی سب امتیں, تمام نبیوں کے پیروکار اور انبیاء کی تعلیمات ایک ہی تھی. وانا ربکم فاعبدون, اور میں تمہارا رب ہوں بس میری ہی عبادت کرو. یعنی عیسیٰ, موسیٰ, ابراہیم, نوح علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں, ایک ہی درخت کے پھل ہیں. یہ کوئی ڈیفرنٹ تعلیمات نہیں ہے, بنیادی عقائد سیم ہے. ہاں وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر کچھ تبدیلی کی, لیکن بنیادی عقیدہ توحید سب کا سب ایک, اور وہی اللہ تعالیٰ نے بات کر دی وَأَنَا رَبُّكُمْ, اور میں ہوں تمہارا رب, فَاعْبُدُونَ, بس میری عبادت کرو. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ, مگر لوگوں نے پارا کر دیا آپس میں دین کو. كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ, سب کے سب کو لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ایک دین دیا تھا لیکن لوگوں نے فرقے بنا لیے. ایک تو یہ انبیاء کے نام پر یہ تقسیمیں ہوئی, اور بعد میں پھر نبیوں کے ماننے والوں میں بھی بزرگوں کے نام پہ تقسیمیں ہو گئی. یعنی آج عیسائی, یہودی اور مسلم نبیوں کے نام کے اوپر اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے نا, حالانکہ تعلیمات ایک ہے. اور ہم کیوں اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں؟ ہم کسی نبی کا ڈینائی نہیں کرتے. لا نفرق بین احد من رسله, ہم ایمان لانے میں کسی نبی میں فرق نہیں کرتے. لیکن یہودیوں کو دیکھیں حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں, محمد رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. عیسائیوں کو دیکھیں حضرت موسیٰ کو بھی مان رہے ہیں, حضرت عیسیٰ کو بھی مان رہے ہیں, ہمارے نبی کا انکار کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی پگڈنڈی الگ کر لی ہے. اور ہمیں کیا تعلیم دی گئی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ویسے ہی پیغمبر مانتے ہیں جس طرح کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. ہمارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا بھی ویسے ہی کافر ہے جس طرح کسی ایک پیغمبر کا انکار کرنے والا کافر ہے. سیم یہ اللہ تعالیٰ نے. لیکن پھر امت کے اندر کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وقت جب گزرتا گیا لوگوں نے اپنے بزرگوں, بابوں کے نام کے اوپر فرقے کھڑے کرنا شروع کر دی. اس میں بزرگوں کا قصور نہیں تھا, یعنی امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک رحمہ اللہ اجمعین علیہم السلام رضی اللہ عنہم اجمعین, ان کا کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ ہمارے ناموں کے اوپر آپ فرقے بنائیں, اپنے ہمارے ناموں کے اوپر چیزوں کو ڈیوائیڈ کر دیں. ان کی کہیں یہ تعلیمات نہیں تھی.
ان کی تعلیمات تو یہ تھیں کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا جائے، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر چلا جائے. انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ ہمارے ناموں کے اوپر آپ فرقے بنا لیں. تو میں ان کو کنڈیم نہیں کر رہا. آج جب ہم عیسائیوں کو کنڈیم کرتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، ہمیں کبھی گمان بھی نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم توہین کر رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہوتے ہیں کرسچینٹی غلط ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، ان کا کون انکار کر سکتا ہے؟ ان سے تو ہم محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. لیکن ان بزرگوں کے نام کے اوپر فرقے بننا شروع ہوئے، پھر آگے چلتا رہا کام یہاں تک پہنچا کہ اب آپ دیکھیں کہ اس حالت تک بگاڑ آ چکا ہے کہ انڈیا پاکستان کے اندر ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام پہ فرقہ بنانے والے لوگوں کی اپنی حالت یہ ہو گئی ہے، انہوں نے اپنے ادھر جو 14ویں صدی کے 2 بابے تھے ان کے نام کے اوپر فرقے بنا لیے، بریلوی اور دیوبندی. دونوں اپنے آپ کو حنفی کہہ رہے ہیں، دونوں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم امام حنیفہ کے پیروکار ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو ماشاءاللہ کافر بھی سمجھتے ہیں، گستاخ رسول بھی سمجھتے ہیں، مشرک بھی سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، اور اسی نام کے اوپر انہوں نے مسجدیں بھی الگ کر لی ہوئی ہیں. اور اس حد تک کہ آپ مسجد کے بارے میں دیکھتے ہو لکھا ہوتا ہے اہل سنت والجماعت، بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے حنفی، پھر آگے مزید بریکٹ لگائی ہوتی ہے دیوبندی. یعنی آپ دیکھیں کہ کس لیول تک ڈیوائیڈ کر دیا، کس لیول تک ڈیوائیڈ کر دیا. تھوڑا آگے ہو جائے، آگے ہو جائے، آگے جائے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ انڈیا کے 2 شہروں کی بنیاد کے اوپر امت کو ڈیوائیڈ کرتی ہے. یہ دیوبند اور بریلی انڈیا کے 2 شہر ہیں، اس کے نام کے اوپر ڈویژن کر دی ہوئی ہے. یہی حال اہل حدیث کا. کبھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں گے، کبھی سلفی کہیں گے، کبھی کہیں گے غربا اہل حدیث، کبھی کچھ. کس لیول تک بگاڑ آ گیا. حتیٰ کہ اگر آپ اب یورپ میں چلے جائیں تو وہاں 2 فرقے بن چکے ہیں، اہل حدیث اور سلفی. اور سلفیوں میں بھی 2 ہیں، ایک تقلیدی سلفی ہیں اور ایک غیر مقلد سلفی ہیں. اور ابھی ایک اور شوشہ چھوڑا ہے مدخلی. یہ ایک اور فرقہ جو ہے وہ عرب کے اندر نکلا ہے جو کہ اپنے علاوہ سب کو کہتا ہے کہ یہ اہل حدیث سے خارج ہیں، ہم کوئی بہت بڑے اہل حدیث ہیں. یہی ہوتا ہے میرے بھائیو، جب یہ پارٹی بازی شروع ہوتی ہے نا، اس کا انجام یہی ہوتا ہے. خدا کے لیے اس طرف واپس آ جائیں جہاں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے تھے. هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، اور اس کتاب میں وفی ھذا اللہ نے بھی انڈورس کر دیا اپنے آپ کو مسلمان کو. کیوں اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں؟ کس لیول تک ڈویژن کرو گے؟ پہلے کہتے تھے جی اگر ہم سنی شیعہ کی ڈویژن نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا؟ چلو جی وہاں بھی مسئلہ حل ہوا. پھر آگے گئے جی نہیں اگر ہم حنفی شافی مالکی حنبلی اہل حدیث نہیں کریں گے پتہ کیسے چلے گا؟ چلو وہاں بھی مسئلہ حل ہو گیا. پھر آگے جی اہل حدیث میں بھی اتنی پارٹیاں تھیں تو ہم سلفی کہیں گے تو تب پتہ چلے گا. میرے بھائی یہ جتنی دمیں لگائی ہوئی ہیں نا، میں ان کو دمیں کہتا ہوں، یہ آپ دمیں لگاتے چلے جائیں، اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے سوائے اس کے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے اس امت کے آخری حصے کی بھی ہدایت ویسے ہی ہوگی جس طرح کے ابتدا کے حصے کی ہوئی تھی. صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، اہل سنت اس تفریق سے بہت بالا تھے. آج بھی الحمدللہ وہ مسلمان اس پیٹرن کے اوپر. مجھے کہتے ہیں لوگ جی وہ آپ کس فرقے سے ہیں؟ میں کہتا ہوں جی میں اس گروہ میں شامل ہوں. فرقہ تو ہے ہی اسلام میں حرام. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نبی جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، آپ تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 159. اس طریقے سورہ آل عمران کے اندر ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی یعنی قرآن کو صحیح مسلم میں آتا ہے غدیر قوم کی حدیث میں کہ یہ قرآن ہے اللہ کی رسی، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں مت بٹو. پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں فرقہ کون سا ہے، تو میں پھر آخر میں تانگ آ کے کہتا ہوں میرے بھائی میرا وہی گروہ ہے جو صحابہ کرام کا تھا. اگر صحابہ بریلوی تھے تو میں بریلوی ہوں، اگر صحابہ دیوبندی تھے تو میں دیوبندی ہوں، اگر صحابہ اہل حدیث تھے تو میں اہل حدیث ہوں، اگر وہ شیعہ تھے تو میں شیعہ ہوں. کہتے نہیں جی صحابہ تو مسلمان ہی سن. لیکن ہوں لوڑ پہ ہے تو میں کہتا ہوں میرے بھائی آج ضرورت کس طرح پڑ رہی ہے؟ اگر آج ضرورت پڑ رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا یہ امت کو بتا کے جاتے کہ میرے بعد یہ ہوگا، تو جو اس فرقے کا نام ہوگا وہ صحیح ہوگا. بتائیں، صرف ایک بات آپ نے فرمائی، الجماعہ کو پکڑ لینا، امت کی مین سٹریم کو. اور میں آپ کو بتاؤں امت کی مین سٹریم جو ہے نا عام مسلمان، وہ فرقہ واریت سے بالکل لا تعلق ہو چکا ہے. اور خصوصاً ابھی جو نیو مسلم ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان محسوس کرنے میں ہی فخر محسوس کرتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر بھی کاربند رکھے اور توہین رسالت سے بھی بچائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت نصیب فرمائے. اپنی موت سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.